فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، جس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا اس موضوع کا نام ہے امام احمد رضا خان اور رد بدعات. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن 25 صفر المظفر کو ان کا دنیا سے پردہ ہوا. عنقریب 25 صفر آنے والی ہے. موضوعات ان کی سیرت کے اوپر کثیر ہیں. جتنی انہوں نے دین کی خدمات کی ہیں، کثیر موضوعات کے اوپر کلام ہو سکتا ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے. مجدد کون ہوتا ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، المعجم الاوسط للطبرانی اور المستدرک کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ بے شک اللہ عز و جل اس امت کے لیے ہر صدی یعنی ہر 100 سال بعد ایک مجدد، ایک شخص کو بھیجے گا جو ان کے دین کو تازہ کر دے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تر و تازہ کر دے گا. لوگوں نے جو غلط عقیدے، جو غلط نظریات، جو رسومات دین میں ایجاد کی ہوں گی، یہ مجدد ان کا کلا کما کر دے گا. یہ ہر 100 سال بعد آتا ہے. ان کی ایک پوری فہرست ہے کہ 1400 سالوں میں کس دور میں کون سا مجدد آیا، انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی. اور مجدد الف ثانی، الف کہتے ہیں 1000 کو، کہ مجدد الف ثانی کو کہتے ہیں کہ 1000 سال بعد جو مجدد آئے، جنہوں نے بہت بڑا فتنہ دین اکبری کا رد کیا، اس لیے ان کو ایک بڑا لقب بھی دیا جاتا ہے، مجدد الف ثانی. پہلے مجدد اس امت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں، جن کو خلیفہ بھی کہا جاتا ہے. خلفۂ راشدین میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. تو ان کے بعد ایک لمبی تفصیل ہے. بہرحال 14ویں صدی کے جو مجدد تھے وہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن تھے. مجدد کی نشانیاں بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنے پیر کو مجدد بنا لے. ہمارے یہاں ہر گمراہ پیر مجدد بنا ہوا ہے، غوث کتب ابدال بنا ہوا ہے، اور سلو کلی جو عیسائیوں کے کیک کاٹتے ہیں وہ بھی مجدد بنے پھرتے ہیں. مجدد کون ہوتا ہے؟
ملا علی قاری ایک بہت بڑے محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی شرح میں، ہر صدی پر یعنی اس صدی کی انتہا یا ابتدا پر وہ مجدد آئے گا جب علم و سنت کم ہو جائے اور بدعت و جہالت جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، تب وہ مجدد آئے گا۔ پھر مزید فرماتے ہیں کہ مجدد سنت و بدعت کو واضح کرے گا، سنت اور بدعت کو واضح کرے گا اور علم کو پھیلائے گا اور اہل علم کو تقویت دے گا، ان کو مضبوط کرے گا اور بدعت کو ختم کرے گا اور گمراہی پھیلانے والوں کا وہ رد کرے گا۔ مجدد کی نشانی کیا ہے؟ ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جو صدی 100 سال پورا ہونے لگیں گے اس کے آخر میں یا ابتدا میں آئے گا۔ کئی علماء نے یہ نشانی بیان کی کہ وہ آخر کو پائے پھر اس کے بعد اس کی ابتدا کو بھی پائے، یعنی دونوں صدییں ایک آخر ہو اور ایک شروع ہو، یہ اس کی پہلی نشانی قرار دی۔ نمبر 2، وہ علم کو پھیلائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بابا جی جو ہیں وہ اپنے حجرے میں بس دم درود کرتے رہیں، مرید شرید بناتے رہیں، چندے چندے کھا کھو لیں اور لوگ اس کو مرید جو ہے نا وہ مجدد قرار دیں، نہیں، وہ علم کو پھیلائے، اس کا کام لوگوں کو نظر آئے کہ مدرسے بنائے، علماء پیدا کیے، خطباء پیدا کیے، حافظ قرآن پیدا کیے، یہ مجدد کی نشانی ہے۔ نمبر 3 کہ وہ بدعت کسے کہتے ہیں اور سنت کسے کہتے ہیں، اس کی بھی نشاندہی کرے۔ ہمارے یہاں سنت کو بدعت کہا جا رہا ہے، بدعت کو سنت کہا جا رہا ہے، بدعت کی اپنے پاس ہی تعریفیں گھر لی گئی ہیں کہ جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد آیا ہو، آقا علیہ السلام کے بعد، صحابہ کے بعد، وہ بدعت ہے۔ اس لحاظ سے میلاد بھی بدعت ہو گئی، 11ویں بھی بدعت ہو گئی، ساری بدعت ہو گئے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اگر میلاد بدعت ہے تو سیرت کانفرنس کہاں سے جائز ہو گئی، اس کا آج تک کسی نے نہیں جواب دیا۔ اگر ختم بدعت ہے تو ختم بخاری کیسے جائز ہو گیا، اس کا کسی نے جواب نہیں دیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے شرک اور بدعت کیا ہوتی ہے اور بد مذہبوں نے جو شرک و بدعت کی اپنے پاس سے تعریفیں گھڑی ہوئی تھی، ان کا شدت کے ساتھ رد کیا، اس کا رد کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ تم نے اپنے پاس ہی یہ تعریفیں گھڑ لی ہیں۔ نمبر 4 مجدد کی نشانی اور بڑی نشانی یہ قرار دی کہ وہ گمراہوں کا رد کرے، گمراہوں کے نظریات کا کیا کرے؟ رد کرے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی تردید کرے اور بغیر کسی خوف کے کرے۔ یہ نہیں ہے اپنے آپ کو مجدد کہتا ہو اور گمراہوں کے ساتھ گلے ملتا ہو، گستاخ صحابہ کے ساتھ یرانے ہو، ایک ہی سٹیج کے اوپر اس کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی باتیں کر رہا ہو، یا گستاخ اہل بیت کے ساتھ محبتیں ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ مجدد کون ہوگا؟ جو گمراہوں کا رد کرے۔ ہمارے یہاں جو مولوی بیچارہ کسی بد عقیدے کے خلاف بات کر لے تو ساری مسجد اٹھ کھڑی ہوتی، او مولوی صاحب فرقہ واریت پھیلا رہے ہو، فرقہ واریت پھیلا رہے ہو۔ حالانکہ کیا ہے؟ گمراہوں کے نظریات کا رد کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ فرقہ واریت سے بچانا ہے، امت مسلم کا عقیدہ بچانا ہے کہ گمراہوں سے ہوشیار رہو۔ صحیح عقیدے یہ ہیں، قرآن اور حدیث ہمیں یہ عقیدہ سکھاتی ہے۔ آج فرقہ واریت کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ جو جتنا زیادہ فرقہ واریت کی مذمت کرتا ہے وہ خود سب سے بڑا گمراہ ہوتا ہے، اور اس نے پلیٹ فارم یہی پکڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پہلے فرقوں سے دور کرو، پھر اچھی اچھی باتیں کر کر اس کو اپنے فرقے میں لے آؤ، اور درس وہ یہی دے گا۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس، کسی کو برا نہ کہو، کافر کو بھی برا نہ کہو، گمراہوں کے ساتھ بھی اتحاد کر لو۔ وہ مجدد کبھی نہیں ہو سکتا۔
مجدد وہ ہوتا ہے جو دین کو تر و تازہ کر دے، دین کے اندر جو لوگوں نے غلط عقیدے بنائے ہوں ان کا برملا رد کرے کہ تیرا یہ عقیدہ باطل ہے، تو حدیثوں کا انکار کرتا ہے، تو دارا اسلام سے خارج ہے، تو گستاخ صحابہ ہے، تو گستاخ ہے، تو اہل بیت کا گستاخ ہے، تو گمراہ ہے، برملا اس کا رد کرے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کرے، وہ بندہ مجدد بنتا ہے۔ یہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے تعریف بیان کی، اور بھی بڑی تعریفیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جس دور میں پیدا ہوئے اس دور میں کوئی ایک فتنہ نہیں تھا، اس دور میں کئی فتنے تھے، کئی فتنے تھے، حالانکہ پچھلے مجدد ایک فتنے کا رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک وقت میں کئی فتنوں کا رد کیا، قادیانیوں کا بھی رد کیا، ختم نبوت کی بھی حفاظت فرمائی، ناموس رسالت کے اوپر جب حملے ہو رہے تھے، جب کوئی مولوی یہ کہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی تو بڑے بھائی جیسی اس کی عزت کرو، جب لوگ آقا علیہ السلام کے علم کے اوپر، آپ کی شانوں کے اوپر تنقیدیں کر رہے تھے، اس وقت اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت فرمائی۔ جب آزادی کے لیے گاندھی کو اپنا لیڈر بنایا جا رہا تھا کہ گاندھی مسلمانوں کا بھی ہندوؤں کا بھی لیڈر ہو، اعلیٰ حضرت نے اس وقت کئی رسالے لکھے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ مسلمانوں کا لیڈر، مسلمانوں کا بادشاہ کوئی کافر نہیں ہو سکتا۔ قرآن و حدیث، جب کئی مولوی یہ فتوے دیتے تھے کہ جس نے گاندھی کو راضی کر لیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا، یہ فتوے دیتے تھے اور ممبروں کے اوپر گاندھی کو لا کر بٹھاتے تھے مسجدوں کے اندر، اعلیٰ حضرت نے اس وقت رد کیا۔ جب یہ بھی فتویٰ نکلا کہ ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے بڑی عید کو گائے کی قربانی چھوڑ دو، کہ ہندو چونکہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، ہندوؤں کی دل آزاری ہوتی ہے گائے کی قربانی کرتے وقت، تو گائیں چھوڑ کر اونٹ کرو، بکرے کرو، گائیں چھوڑ دو۔ اعلیٰ حضرت نے اس وقت بھی پوری کتاب لکھی اور کہا کافروں کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے، جو ایک طریقہ ہے، جو شریعت کی ایک رسم ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے اس طور پر بھی دفاع کیا۔ جب سائنس کے نام پر لوگ سیکولر نیچری بن رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے اس وقت سائنسی خدمات بھی دیں، زمین گردش کرتی ہے یا نہیں کرتی اس کے اوپر رسالے لکھے، زمین اپنی طرف کشش ثقل رکھتی ہے یا نہیں رکھتی اس کے اوپر رسالے لکھے، الجبڑا، حساب، اس طرح کے موضوعات کے اوپر کثیر کتابیں لکھی۔ زمین کی جنس کون کون سی ہوتی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ تیمم اس چیز سے کر سکتے ہیں جو زمین کے جنس میں سے ہو۔ اعلیٰ حضرت نے کثیر ایسی چیزوں کے نام لکھے کہ جس کے بارے میں کتب فقہ میں صراحت نہیں تھی، اعلیٰ حضرت نے صراحت کی کہ یہ چیز بھی زمین کی جنس میں سے ہے، فلاں چیز بھی زمین کی جنس میں سے ہے۔ المختصر اس طور پر بھی، سائنسی طور پر بھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کثیر کتابیں لکھی۔ اس کے علاوہ فقہ حنفی کہ کثیر مسائل جو جدید تھے، اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر ایسا کام کیا کہ بد مذہبوں والے بھی یہ کہنا شروع ہو گئے کہ اگر امام احمد رضا نہ آتا تو ہندوستان میں حنفیت ہی ختم ہو جاتی۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ عشق و محبت، عشق و محبت، یہ کیا تھا؟ یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا ایک وقت میں کثیر فتنوں کا تنہا مقابلہ کرنا تھا، اور یہ ایسے ہی نہیں تھا، یہ ایسا نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی۔ ایک بندہ 54 قسم کے علوم کے اوپر دسترس رکھتا ہو، 1000 کتابیں لکھ لے، کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ کیسے ہے؟ حدیث پاک ہے کنز العمال کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گمراہ لوگ ظاہر ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب بھی
گمراہ لوگ ظاہر ہوں گے تو اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا اس کی زبان پر حجت کو ظاہر فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی، اپنے محبوب کے دین کی حفاظت کرنی ہے، قرآن کی حفاظت کرنی ہے نا اللہ نے، تو قرآن کے حافظ جو قرآن کے تعلیم کو عام کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے زبان کے اوپر حجت قائم کر دیتا ہے، اسے علم عطا فرماتا ہے، اسے بولنا سکھاتا ہے، اسے لکھنا سکھاتا ہے، اسے فتنوں کے ساتھ لڑنا سکھاتا ہے، اور وہ بندہ خدا داد صلاحیت اللہ کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں کے ساتھ دین کی خدمت کر لیتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے بندوں سے دین کا کام لینا ہے۔ اس دور میں بھی کئی فتنے اٹھے، اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں سے کسی کے ناموس رسالت کا کام لے لیا، کسی سے ختم نبوت کا کام لے لیا۔ ابھی بھی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، مجدد کون ہوتا ہے؟ جو عالم دین ہو۔ اللہ تعالیٰ مجدد علماء میں بھیج کر، اولیاء کرام میں بھیج کر دین کی خدمت کرواتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی دور میں سارے لیڈر بے دین ہوں، ایسا ممکن ہے۔ اس دور میں بھی اکا دکا ہی کوئی نظر آتا ہے، سارے لیڈر بے دین، سیکولر، دین سے دور، بے عمل ہوں، یہ ممکن ہے۔ سارے مولوی گمراہ ہوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب گمراہ لوگ ظاہر ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندوں کو چن کر ان کے اوپر حجت کو ظاہر فرماتا ہے، اس کو دین عطا فرماتا ہے، وہ بندہ دین کی خدمت کرتا ہے، اور دین کی خدمت کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا، اگر بنا لے اللہ پھر اس کو جاہل رہنے نہیں دیتا، پھر وہ جاہل نہیں رہتا۔ جس کو کچھ نہ آتا ہو اللہ جب اس کو اپنا ولی بناتا ہے اسے پہلے دین کا علم عطا فرماتا، اس کو حلال و حرام کا تو پتہ ہو نا، نماز کس طرح پڑھنی ہے، زکوٰۃ کس طرح دینی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جتنے فتنے تھے اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں کا کلا کما کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو چن لیا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ناموس رسالت، ختم نبوت، دین کی خدمت میں ایسا کردار ادا کیا کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ اور اسی کی نسبت یہ جو صحیح سنی ہے وہ بریلوی کہلاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیونکہ بریلی شہر میں پیدا ہوئے، اس وجہ سے جو صحیح سنی ہو، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی کئی اپنے آپ کو سنی کہتے تھے۔ سنی کوئی نیا لفظ نہیں ہے، سنی صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے، لیکن ہوتا کیا تھا، درمیان میں کوئی گمراہ شخص اپنے آپ کو سنی کہہ کر بھی گمراہی پھیلاتا رہتا ہے، اور جو علماء ہوتے ہیں پھر اس کا رد کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی جو لوگ اپنے آپ کو سنی کہہ رہے تھے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ان کا رد کیا اور بتایا کہ یہ جو عقیدے ہیں یہ اہل سنت والے نہیں، اہل سنت کے عقیدے یہ ہیں، اہل سنت کے عقیدے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہیں۔ اس کے اوپر پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کتابیں لکھی، اور کتابیں کس طرح لکھی کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے اوپر تنقید کی جا رہی تھی تو مکہ میں جو مکہ کا اس وقت کا ترکی جو ناظم تھا اس نے بد مذہبوں کو بھی بلا لیا اور اعلیٰ حضرت کو بھی بلایا کہ یہ علم غیب کو نہیں مانتے، آپ اس کے اوپر کوئی ثبوت دیں اور ان کا رد کریں۔ اعلیٰ حضرت نے چند گھنٹوں میں 200 صفحے کی کتاب لکھی، حالانکہ اس وقت اپنے کتب خانے سے بھی دور تھے، اپنے ملک سے بھی دور تھے، لیکن جب سرکار کے علم غیب کی دلائل دینے کی بات آئی تو چند گھنٹوں میں ایک مدلل کتاب لکھی، عربی میں لکھی، بد مذہب وہاں سے بھاگ گئے، اور اہل عرب
اعلیٰ حضرت کی علمیت کے اوپر اس قدر خوش ہوئے کہ حسام الحرمین میں آج بھی اہل عرب کے خطوط موجود ہیں جن میں مکہ مدینہ کے علماء نے اعلیٰ حضرت کو مجدد قرار دیا۔ اعلیٰ حضرت نے جہاں دین کی کئی خدمات کی وہاں بدعات کا بھی رد کیا۔ آج گمراہ لوگوں کی، بے دین لوگوں کی یہ چال ہوتی ہے کہ جو فاسق و فاجر ہیں نا اہل سنت میں، ڈبہ پیر ہیں، جیلی پیر ہیں، ان کی باتوں کو بتاتے ہیں کہ یہ سنی ہیں، حالانکہ سنی جو ہوتا ہے وہ نظریات کا نام ہے، سنی اعمال کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان کے کردار کو دیکھ کر اسلام کو نہیں جج کیا جائے گا، اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے۔ اگر کوئی کافر ہمارے مسلمانوں کا کردار دے کر کے یار تم مسلمان چونکہ غلط ہو، تم رشوت کھاتے ہو، تم ملاوٹیں کرتے ہو، اس لیے میں مسلمان نہیں ہوتا، تو ہم کیا کہیں گے کہ ہماری بدعمالیوں کو نہ دیکھو، ہمارے دین کو دیکھو۔ اسی طرح سنیت جو ہے وہ کردار کا نام نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہو اور وہ بد عمل ہو اور گستاخ بد ادب لوگ یہ کہیں کہ یہ سنیت ہے۔ نہیں، سنیت وہ ہے جو قرآن و حدیث میں ہے، سنیت وہ ہے جو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھی، جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ میں اور دیگر کتابوں میں لکھی، سنیت وہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی جو بدعتیں جاری ہیں مزارات کے اوپر، دیگر معاملات کے اوپر، اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سنی کہنے والے، اپنے آپ کو سنی کہلانے والے جو مرضی کرے ہمیں معاف ہے، نہیں۔ مزارات کے اوپر چادریں چڑھانا اور ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ چڑھانا اور ناچنا، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا احکام شریعت حصہ نمبر 1 صفحہ نمبر 87 کے اوپر کہ جب مزار کے اوپر ایک چادر موجود ہو، جب ایک چادر موجود ہو تو پھر مزید چادروں کی حاجت نہیں ہے۔ ایک چادر کیوں مزار کے اوپر ڈالی جاتی ہے؟ تعظیم کے لیے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ولیوں سے محبت پیدا ہو اور دین کی طرف رغبت ہو کہ یار اچھے کام کر کر جائیں گے تو لوگ ہمیں بھی اس طرح اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ یہ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے مزار کے اوپر چادر چڑھانا، یہ صرف اہل سنت نے موجودہ دور میں نہیں نکالا، یہ پرانی کتابوں میں بھی اس کی اجازت موجود ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب ایک چادر موجود ہے تو پھر مزید چادروں کی کیا حاجت ہے؟ پھر ناچنا گانا یہ فضول ہے، چادر چڑھانا اس کی کوئی حاجت نہیں، ناچنا گانا تو ناجائز و حرام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے پھر فرمایا ہاں اگر یہ ہوتا ہو کہ جو مزید چادریں ہیں وہ غریبوں کو دے دی جاتی ہوں، غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی ہوں، تب مزید چادریں بھی مزار کے اوپر رکھنے کی اجازت ہے، ورنہ کوئی حاجت نہیں، یہ اسراف ہے۔ ہمارے یہاں داتا دربار کے اوپر جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں، سننے میں آیا، کئیوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ وہی چادریں بعض وہ دربار والے وہ دکانداروں کو دوبارہ بیچ دیتے ہیں اور جو پیسے ہوتے ہیں اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ تمہیں کیا حاجت ہے چادریں چڑھانے؟ وہی پیسے جو چادر کے اوپر لگانے ہیں وہی اس لنگر میں خرچ کر دیں، جہاں لوگ بیچارے مزدور طبقہ ایک تعداد ہے جو بیچارے بھوک کی وجہ سے کماتے نہیں ہیں، بھوک کی وجہ سے داتا سرکار کی بارگاہ میں آ کر لنگر کھاتے ہیں، کئی برکت کے طور پر بھی لے کر جاتے ہیں، تو کھانا کھلا دیا جائے، چادروں کے اوپر پیسہ انویسٹ نہ کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ نے احکام شریعت میں اس کی صراحت فرمائی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عرس کے اوپر آتش بازی کرنا اور لنگر کو لٹانا، اعلیٰ حضرت سے یہ جب سوال ہوا نا کہ اس طرح لنگر لٹایا جاتا ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، تو فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 112 میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آتش بازی اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اور اسراف فضول خرچی حرام ہے۔ کھانے کا ایسے لٹانا بے ادبی اور محرومی ہے۔
مال کا ضائع کرنا ہے، اور اس طرح مال کا ضائع کرنا حرام ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لائٹنگ ہوتی ہے، تو فرمایا اگر اس کی کوئی مصلحت ہو، کوئی حاجت ہو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ فضول میں بہت زیادہ لائٹنگ کرنا۔ ایک ہے کہ میلاد شریف کے اوپر گلیاں سجائی جاتی، یہ حاجت ہے، کہ یہ تعظیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ایک لائٹنگ یہ ہوتی ہے جو مزاروں کے اوپر دیے جلائے جاتے ہیں۔ دیا جلانا مزار پہ صرف ایک آدھے کی حاجت ہے کہ یہ بھی تعظیم کے قبیل میں سے ہے، لیکن اتنے زیادہ دیے جلانا کہ جس کی حاجت ہی کوئی نہیں، اور ٹیرے میرے انداز سے ایسے جلے ہوئے ہیں، ہزاروں دیے جلے ہوئے ہیں۔ اور مادو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر میں نے خود دیکھا، اتنی بڑی مچ جلائی جاتی ہے، اتنی بڑی، اور اس کے اندر لوگ موم بتیاں پھینک رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایسی آگ اتنی اونچائی تک جا کر آگ چل رہی ہوتی ہے۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، مال ضائع کرنا ہے، اور ہم اس کو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمہ نے عرس کے اوپر عجیب و غریب قسم کے دیے جلانے کو بھی اسراف قرار دیا کہ اس کی حاجت ہی کوئی نہیں، تو یہ بھی اسراف ہے۔ پھر عرسوں کے اوپر رنڈیوں کا ناچنا، خسروں کا ناچنا، موت کے کنویں بنا کر اس کے اوپر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا، موٹر سائیکل چلانا، اور ہمارا وہاں دیکھنا لکی رانی سرکس لا کر رہی ہے اس کا دیکھنا، یہ عرس کی خرافات ہے، یہ عرس منانا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ فرماتے ہیں رنڈیوں کا ناچ بے شک حرام ہے، بے شک حرام ہے۔ پھر فرماتے ہیں اولیاء کرام کے عرسوں میں بے قید جاہلوں نے یہ گناہ عام کیا ہے، جن کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، ان جاہلوں نے عرسوں کے اوپر اس طرح یہ ناچنا گانا، یہ کنہوں نے کیا؟ اللہ حضرت فرماتے ہیں عرسوں کے اوپر، بزرگان دین کے عرسوں کے اوپر یہ جاہل لوگوں نے اس کو عام کیا ہوا ہے، اس گناہ کو عام کیا ہوا ہے، جن کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی بھی مذمت کی۔ پھر مزامیر، میوزک کے ساتھ قوالیاں، میں نے پہلے بھی آپ سے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، یہ میوزک والی قوالیاں اپنی ذات میں بھی گناہ ہیں، اور اس کے اندر جو موجودہ دور میں کلام پڑھا جاتا ہے، یہ کلام بھی کئی صورتوں میں کفر بھی ہوتا ہے، کئی صورتوں میں یہ کفر ہوتا ہے کہ جس میں بڑے خطرناک قسم کے جملے بولے جاتے ہیں، خطرناک قسم کے جملے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، اچھا یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ نے قوالیوں کے ذریعے اسلام کو عام کیا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 79 میں فرماتے ہیں مزامیر یعنی میوزک یعنی آلات و لہو و لعب بر وجہ لہو و لعب بلا شبہ حرام ہے۔ کہتے ہیں کوئی شک نہیں یہ جو میوزک ہے یہ حرام ہے۔ پھر فرمایا کہ جن کی حرمت اولیاء علماء دونوں فریق کے مقتدا کے برابر متفق ہے، یعنی اولیاء کرام بھی علماء کرام بھی میوزک کو حرام کہتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ان کے سننے سنانے کے گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں، ان کے سننے سنانے میں کوئی گناہ ہونے میں شک نہیں، اور جو اس کا عادی ہو، جو قوالیاں سننے کا، میوزک والی قوالیاں سننے کا عادی ہو، اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ بعد اصرار کبیرہ گناہ ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرات سادات چشتیہ کی طرف جو اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ چشتی لوگ چونکہ قوالیاں سنتے ہیں، جی یہ آج بھی چشتی کئی میوزک والی قوالیاں سن کے کہتے ہیں ہمارے بزرگ بھی سنتے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فتاوی رضویہ میں وقت کے مجدد فرما رہے ہیں کہ قوالیوں کی نسبت جو چشتی بزرگوں کی طرف ہے وہ باطل ہے، وہ جھوٹی ہے۔ کوئی بزرگ بھی جو ہے وہ میوزک جائز نہیں کہتا، کوئی ولی، وہ ولی کاہے کا رہے گا جو میوزک کو جائز کہہ دے گا، جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا موسیقی
اس طرح دل میں شہوت پیدا کرتی ہے جس طرح پانی گھاس پیدا کرتا ہے۔ میوزک کیوں حرام ہے؟ میوزک کے سننے سے بندے کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا۔ یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بعثت کا ایک مقصد گانے باجے کے آلات کو توڑنا ہے۔ اور ہمارے یہاں کوئی تالیاں مار رہا ہے قوالیوں میں، کوئی سرنگی بجا رہا ہے، کوئی تبلا بجا رہا ہے، کوئی منہ میں شراب اور پان رکھ کر کلام پڑھ رہا ہے، اور اس کو کہہ رہے ہیں یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ تو بید بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ نے چشتی بزرگوں کے اقوال نقل کیے ہیں، بڑے بڑے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ ہستیوں کے اقوال نقل کر کر اس کا رد کیا ہے کہ میوزک والی قوالیاں شرعاً جائز نہیں ہیں۔ اسی طرح ہماری جو سب سے بڑی بدنامی ہے مزاروں کے اوپر چرسی بنگی ہونا، جس کی وجہ سے ہم سنی بدنام ہوتے ہیں۔ لمبی لمبی زلفیں رکھ کر پیر بنا ہوا ہے، ننگا پھنگا بیٹھا ہوا ہے، بے نہائے بے غسلہ بیٹھا ہوا ہے، اور ہم اس کی عقیدت و احترام کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمہ نے اس موقع پر فرمایا کہ نشہ حرام ہے، نشہ کی چیزیں پینا جس سے نشہ بازوں کی مناسبت ہو اگرچہ اسے نشہ نہ آتا ہو یہ حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے واضح فرمایا کہ ہر چیز، چرس، بانگ، افیون، ہیروئن، شراب، ہر چیز فرمایا جس سے نشہ ہوتا ہو اگرچہ کسی ایک آدھے کو نہیں ہوتا۔ ایک بندہ نا شراب پی کے کہ جی میرے لیے تھوڑی حرام ہے کہ مجھے تو نشہ نہیں آتا۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تجھے آتا کہ نہیں آتا، شریعت نے کہا کہ جس چیز میں نشہ ہے وہ چیز حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث پاک ہے ہر وہ چیز جو نشہ دے وہ حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ نے بھی اسی طرح فرمایا۔ اسی طرح یہ جو جعلی پیر ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، نیٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو سجدے کرواتے ہیں، مزاروں کے اوپر بھی بعض جاہل سجدہ کرتے ہیں، اور یہ اہل سنت کے کھاتے میں آتے ہیں۔ یہ پیر بھی، یہ عوام بھی اہل سنت کے کھاتے میں آتا ہے کہ جی سنیوں کا یہ نظریہ ہے۔ سنیں امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 429 میں واضح طور پر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مسلمان، اے شریعت مصطفی کے تابع فرمان جان اور حقیقت جان کہ سجدہ رب تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ کیا فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اے مسلمان، جھنجھوڑا مسلمانوں کو، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرما بردارو، سجدہ صرف رب تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا غیر اللہ کو سجدہ عبادت کے طور پر کیا تو یقیناً شرک ہے۔ کسی چیز کو، کسی ولی کو، کسی مزار کو، کسی بھی چیز کو اگر عبادت کے طور پر سجدہ کیا تو کیا ہے؟ شرک ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور اگر کسی کو تعظیماً سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی، یہ جو جعلی پیر ہوتے ہیں نا یہ کہتے ہیں جی تعظیماً سجدہ تو جائز ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، بلکہ خود وقت کے نبی نے کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ کسی کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو سجدہ کرنا کیا تھا؟ جائز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ حرام ہے۔ کس طرح حرام ہے؟ آقا علیہ السلام کو جب دیکھا گیا کہ جانور سجدہ کرتے ہیں تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ فتاوی رضویہ کا میں نے حوالہ دیا۔ اسی طرح قبروں کا طواف کرنا، کئی مزارات کے بارے میں لوگ مشہور کر دیتے ہیں جی اس مزار کے چکر لگاؤ،
7 چکر لگاؤ 10 چکر لگاؤ، جو دعا مانگو گے دعا قبول ہوگی۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے طواف کیا جاتا ہے، بریلہ شریف میں ایک جو ہے نبی کے بیٹے کی قبر کہی جاتی ہے، اس کا طواف مشہور ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں، سنیں، فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 382، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلا شبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے، بلا شبہ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی کا طواف تعظیمی ناجائز ہے۔ کسی قبر کا، کسی چیز کا طواف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بی بی پاک دامنہ کا بھی مزار کا پورا طواف کیا جاتا ہے، ننگے پاؤں چل کر کتنا لمبا چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی واضح ہے۔ پھر فرماتے سنیں، فرماتے ہیں کہ طواف تو بڑی دور کی بات ہے، فرماتے ہیں بوسہ قبر، قبر کو چومنے میں بھی علماء کا اختلاف ہے اور احتیاط منع ہے۔ ولی کی قبر کو چومنا بھی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، منع ہے۔ کہ کس طرح مزارات کے اوپر حاضری دی جائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو، یہی ادب ہے، یہی ادب ہے۔ کہ ان کا چومنا جو ہے یہ ادب نہیں ہے، ادب کیا ہے، ان کی قبر سے 4 ہاتھ پیچھے کھڑا ہو کر ان کے وسیلے سے رب تعالیٰ سے دعا کرے۔ آج ہم پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، جس کی وجہ سے سنی بدنام ہے۔ اور امام اہل سنت کی تعلیمات کیا ہیں وہ میں نے آپ کو ارشاد فرمائی۔ اسی طرح یہ رسمیں جو کلوں کے اوپر میت کے لنگر چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے واضح طور پر فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 پہ کئی دلائل دیے کہ یہ جو 3 دن کا کھانا ہوتا ہے میت کے مرنے کے بعد، پہلے دن کا، دوسرے دن کا، فرمایا یہ دعوت کے طور پر جو لوگ کھاتے ہیں یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ اس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھے اور کہا کہ جو غنی ہے اس کے لیے حرام ہے اور جو فقیر بھی ہے وہ بھی بچے۔ پھر فرمایا کہ جو کلوں کے چنے کے اوپر نظر رکھتا ہے کہ مجھے چنے ملے، اس کے بارے میں اس کو لالچ ہو، فرمایا اس کا دل سیاہ ہو جائے گا، دل سخت ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں وہ ادھر بیچارہ وہ اپنی والد کا جنازہ لے کر جا رہا ہوتا ہے، پیچھے سے بوٹیوں کے اوپر لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں، وہ خرچہ الگ، دفنانے کا خرچہ الگ، کلوں کا الگ، پھر تیسرے دن تیجے کا الگ، تو میت لاکھوں روپے میں پڑ جاتی ہے۔ اور لوگ اس سے کیا ہوتے ہیں، بدظن ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس میں قصور کس کا ہے، ہماری رسموں کا ہے، دین اور سنیت کا نہیں ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ شریعت نے کہا کہ جو بندہ مر جائے اس کو ایک درمیانے قسم کا لباس جو کفن ہے وہ دو، اس کو قبر میں لٹاؤ، اس کے لیے دعا کرو، ایصال ثواب اپنے طور پر کرو جتنا مرضی کرو، لیکن اس کے لیے دیگے پکانا کہ میری خاندان میں عزت بچ جائے، قرضے پکڑنا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی مذمت فرمائی۔ اسی طرح اور بھی کئی میرے پاس پوری لسٹ ہے کہ جس میں اعلیٰ حضرت رحمہ نے غیر شرعی منتیں جو مانگتے ہیں کہ میں امام حسین کا فقیر بناؤں گی، میں یہ کروں گی، میں گھوڑے کے نیچے سے بچے کو نکالوں گی، میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گا، یہ ساری منتیں جو غیر شرعی ہوں، جو فرض یا واجب کی قسم میں سے نہ ہو، اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد کیا کہ یہ بھی منتیں خرافات ہے۔ اسی طرح تعزیہ، یہ نوحے، ان کو سننا بھی ناجائز و حرام قرار دیا، ان کو دیکھنا بھی منع کیا۔ ہمارے یہاں سب چل رہا ہے، اور جس کی وجہ سے سنیت جو ہے دن بدن کمزور، فرقہ واریت عام، اور جو گستاخ ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو پکا سچا سنی بنا دے۔ یقین مانے ہم سب بھی نیک ہو جائیں گے اور فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ جو گستاخی ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی، ہم صحیح معنوں میں کامل مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر ہم امام احمد رضا خان کی تعلیمات کو پکڑ لیں، ان کو پڑھیں،
فتاوی رضویہ اردو میں ملتا ہے، احکام شریعت ہے، کنز الایمان ترجمہ ہے، ان کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔